آج کے دن کی اہمیت سب سے امپورٹنٹ ہے امن. آپ نے تمام سپیکرز ڈگنیٹریز پاکستان کے برین کو سنا اور ایک رسپانسبلٹی جو اس وقت کشمیر کمیٹی کو پارلیمنٹری کمیٹی آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز آف بوتھ دا ہاؤسز جو رسپانسبلٹی ملی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی ایکسپیکٹیشن سے بھری ہے کہ جس میں آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کہ ان کا یہ ڈیسیجن ریگارڈنگ می اینڈ مائی ٹیم وہ جس رسپانسبلٹی اور جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کے حوالے سے الٹیمیٹ ہمارا اس کا اینڈ ریزلٹ کہاں جاتا ہے. آج کے حوالے سے دنیا کو بتانا ہے کہ واٹ پاکستان از کنٹریبیوٹڈ. میں جلدی بتاؤں گا اور اس کے بعد ان کے لیے جو خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر میں کچھ گزارشات ہیں جو ابھی تھوڑی دیر بعد میں رکھوں گا. نمبر 1، ہیومن ہسٹری کو اٹھا لیں. انسانیت کی جب بات آتی ہے تو the sort of role which پاکستان has played جو پاکستان نے لازوال قربانیاں دی ہیں. نمبر 1، 85% all sorts of drugs are manufactured in Afghanistan. 2611 کلومیٹر کا بارڈر ہے. تمام انسانیت کے حوالے سے فرسٹ لائن آف ڈیفنس یہ ریاست کا رول ادا کر رہی ہے اور تمام انسانیت کو اس ناسور سے بچانے میں جو قربانیاں لازوال شہادتیں آل آؤٹ کمٹمنٹ جو رہی ہے وہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. نمبر 1. نمبر 2، 40 سال سے انپریسیڈنٹڈ انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. 30 لاکھ اور آج بھی 14 لاکھ رجسٹرڈ، 8,40,000 ACC کارڈ ہولڈرز، 5 لاکھ انڈاکیومنٹڈ. کوئی 28 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین آج پاکستان میں وہ زندگی گزار رہے ہیں اور آج کی موجودہ حکومت نے 14 لاکھ افغان مہاجرین کو بینک اکاؤنٹس، ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 77% اکانومی انفارمل تھی. پھر ان کے لیے آج اشرف غنی صاحب کی پچھلی کیبنٹ میں 22 کیبنٹ ممبرز پاکستان میں پلے بڑے، پاکستان کے کیمپوں میں. افغانستان کی کرکٹ ٹیم آج 1000 وہ لوگ جو کی پورٹ فولیوز پہ افغانستان میں کام کر رہے ہیں افغانستان کے فیوچر کے لیے، اس میں کلیدی کردار اس ملک ریاست پاکستان کا ہے. تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، پاکستان کا جو رول رہا پیس کیپنگ میں، اس پہ آلریڈی فارن آفس ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن کے ذریعے آپ کو پاکستان کی کمٹمنٹ بتا چکے ہیں. another most important area کہ پاکستان نے اور پاکستان کے سپوتوں نے، پاکستانی ڈائسپورا، انہوں نے اقوام عالم میں جو عزت کمائی اور جو انپریسیڈنٹڈ کمٹمنٹ انہوں نے شو کی ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے اور پروگریسو پوائنٹ آف ویو سے اور پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی. اور آخری جو پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے ٹیررزم جو ایک عذاب بنا ہوا ہے، جس کے حوالے سے ہر اسکول آف تھاٹ اور پراسپرس ورلڈ اور ڈیولپڈ ورلڈ اینڈ لیس ڈیولپڈ ورلڈ اینڈ دوز ہو آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ، انسانیت کے حوالے سے جو اس کا نشانہ بنے. تو آج پوری دنیا کو یہ باور کرانا ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز، چاہے وہ سوات کے ہوں، چاہے وہ قبائل فارمر ٹرائبل ایریاز کے قبائلی لوگ ہوں، چاہے وہ وزیرستان ہو، چاہے وہ نارتھ ہو ساؤتھ ہو، چاہے وہ کرم ایجنسی ہو، چاہے اورکزئی ایجنسی ہو، چاہے وہ FR کوہاٹ ہو، FR پشاور، FR بنو لکی ٹانگ DI خان ہو، انہوں نے اپنے گھر بسے بسائے گھر چھوڑے. دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑی جنگ آن لینڈ لڑی گئی اور دنیا کے امن کے لیے لازوال قربانیاں دی گئیں. امن کو انگریزی میں پیس کہتے ہیں اور عربی میں اس کو امن کہتے ہیں. امن کا اور اسلام کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے. مثلا امن ایک لفظ نکلتا ہے ایمان، امن سے ایک دوسرے لفظ نکلتا ہے آمنہ.
امن سے ایک تیسرا لفظ نکلتا ہے ایمن، جہاں اسے ایمن بھی ایک نام بن جاتا ہے، اور وادی ایمن بھی نام بن جاتا ہے، اور کعبہ شریف کو بھی امن کی جگہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ذرا آپ دیکھیں کہ اسلام اس امن کا کتنا قریبی تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے، جو امن سے نکلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جس دائی نے پالا، ان کا نام ایمن ہے، یعنی وہ بھی امن والی ہے، والدہ بھی امن والی اور پالنے والی بھی امن والی۔ پھر آگے دیکھیں، جس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس علاقے کا نام وادی ایمن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، اس کو ماننے والے کا نام ایمان ہے، اور اللہ کے گھر کی طرف ہم منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اسے بھی امن کا گھر کہا گیا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہر چیز جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر تشریف لانے سے پہلی ہی اسے امن سے جوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی اسلام کی دعوت دینے والے ہوں گے، جن کا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خاتم النبیین ہیں۔ ان کا امن کے ساتھ خاص تعلق ہے، اور ان کی دین کا بھی امن سے خاص تعلق ہے، ان کو ماننے والے کا بھی امن کے ساتھ تعلق ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ دنیا میں اگر امن قائم کرنے سے زیادہ خواہش مند لوگ ہو سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے دنیا میں امن لا سکتے ہیں، اور وہی امن کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے قائد عمران خان نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ریاست مدینہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کیونکہ ریاست مدینہ کی بنیاد ہی امن پر قائم ہے۔ اسلام جہاں امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، وہاں امن اور سلامتی کی قیام کے لیے وہ تلقین کرتا ہے۔ اگر جان کی بازی بھی لگانا پڑی تو درغ نہیں کرتا، کیونکہ اسلام اس ظاہری زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنا اخروی زندگی کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک ایک اصل حقیقی زندگی وہی ہے جو اس زندگی کے بعد ملے گی۔ لہٰذا اس زندگی میں کسی بڑے مقصد کے لیے اگر جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے تو کر دینا چاہیے، چونکہ انسانی زندگی میں دین کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور دین کے بعد آزادی کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ باور کرا دیا ہے کہ آپ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ آج انٹرنیشنل پیس ڈے کے اوپر ہمیں مدعو کیا گیا ہے، اور جیسے آنریبل پریزیڈنٹ آف AGK سردار مسعود خان صاحب اور پاکستان کے ایک مایہ ناز ڈپلومیٹ، جو بچپن میں ہم ایک ہی کلاس میں ایک زمانے میں بیٹھتے تھے، آنریبل اشرف جہانگیر قاضی صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ دے آر دا ڈوینز آف فارن پالیسی، آئی ایم ناٹ۔ میں آپ سے تھوڑی کیونکہ کشمیر کے اوپر جو وہ گفتگو کریں گے، میں تھوڑا لارجر کانٹیکس میں آج تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، گلوبل آرڈر پہ۔ 1815 سے لے کر 1914 تک دنیا میں کہا یہ جاتا تھا کہ 99 سال there was no great war، اور وہ 99 سال جتنے بھی اس وقت کے لارجر انٹرنیشنل پاورز تھے، گریٹ برٹن، فرانس، جرمنی، اٹلی، پورچوگل، ڈچ، یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو اس وقت اکنامکلی، پولیٹیکلی، اسٹریٹجکلی ڈومینیٹ کرتے رہے۔ جب 1914 سے لے کر 1919 میں پہلی ورلڈ وار 1 ہوئی، اور ٹریٹی آف ورسائے کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو جنگ عظیم ہوئی ہے، اس طرح کی جنگ تو پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی، اور جہاں
करोड़हा लोग वो किल्ड। तो वो ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। मकसद क्या था? पीस एंड ऑर्डर, कि हम जंगों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। वो दिन गया 1914, 1919 से लेकर आज तक ये जो जंगें चलती रहीं दुनिया में। जी, ऑनरेबल मुशाहिद हुसैन साहब, सेनेटर साहब तशरीफ ले आए जी, और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट शहरियार साहब, who is now the new chairperson of the Kashmir Committee. I welcome you. मैं ये कह रहा था कि वो लीग ऑफ नेशंस इसलिए बनाई गई थी कि दुनिया में पीस एंड ऑर्डर जो है वो बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। आपने देखा कि जब लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी और हिटलर पैदा हुई तो उसने दुनिया को डिस्टेबलाइज कर दिया। एंड दैट माइंडसेट टू कैप्चर टोटल पावर, उसने दो नेशंस ने दुनिया को एक दूसरी जंग अजीम के तरफ ले गया। मैं उनका ये कहना इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये जो पीस एंड ऑर्डर की बात होती है, इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर, वो माइंडसेट्स की भी बात होती है। और वो जब जंग हुई तो हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के क्या नताइज हुए कि लीग ऑफ नेशंस वाज अ टोटल फेलियर। यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जिसकी यहाँ सारे हम बात करेंगे आज, उस यूनाइटेड नेशंस चार्टर से एक फ़ायदा ये हुआ है कि सुपर पावर्स, पहले तो सोवियत यूनियन था टिल 1991 और अमेरिका, इन दोनों का जो सुपर पावर्स थे, इंटरनली सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। और 1991 से लेकर आज तक ज़्यादातर तो मैं कहूँगा यूनिपोलर वर्ल्ड रही है टिल द इमर्जेंस ऑफ चाइना एज द सेकंड सुपर पावर टू बैलेंस दम। और उसने किस तरीके से दुनिया में आकर आज वो कैफियत बना ली है कि आपने देखा जब 1962-63 में वॉर हुई थी चाइना और इंडिया की, उस वक़्त क्या कैफियत थी, और अब लद्दाख में जो हुआ है हमारे बॉर्डर पे, तो वो देखें कितना फ़र्क है कि चाइनीज़ ने जिस तरह इंडिया को डोमिनेट किया है, किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि चाइना से कोई बात करे। ये फ़र्क होता है जब कुव्वतें तब्दील होती हैं, व्हेन इकोनॉमिक पावर चेंजेस, तो वो जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं तब्दील हो जाते हैं। लद्दाख, अक्साई चिन, नीफा, चाइना के साथ इंडिया ने भिड़कर देख लिया कि क्या नताइज होते हैं। ये जो 5 अगस्त पिछले साल 2019 को यूनिलैटरल, इलीगल, वन साइडेड इंडिया ने उसका स्टेटस, मैं समझता हूँ उसको टोटली डाउनग्रेड किया। हमने तो टोटल कॉन्डेमनेशन की। और पिछले साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, मेरा अपना जहन यह कहता है कि इट वाज अनप्रेसिडेंटेड स्पीच। किसी को 40 मिनट नहीं देते नॉर्मली। यूएन में जिस तरीके से उन्होंने यूएनजीए में तकरीर की, एंड आई थॉट ही मेड एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्पीच। आज जब हम इंटरनेशनल पीस डे की यहाँ बात कर रहे हैं तो वी हैव टू लुक एट द लार्जर पिक्चर। हम फ़िलिस्तीन की बात करते हैं, कश्मीर, देयर बीन मेनी अदर प्लेसेस जहाँ इश्यूज़ को रिजॉल्व किया गया। ये 2 एक्सेप्शंस क्यों हैं? माई आंसर इज़ वेरी सिंपल, और वो ये है, हम यहाँ बैठकर रेजोल्यूशंस पास करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कितनी मरतबा रेजोल्यूशन ये की कि उनको वोट का हक दिया जाए, क्यों नहीं अमल हुआ? 73 साल, ये मैं अपने आप को रोज़ पूछता हूँ और उसका मेरे पास जवाब पूरा नहीं है। पर एक चीज़ ज़रूर मैं जहन में सोचता रहता हूँ कि जब तक हम बतौर एक फेडरेशन, बतौर एक कौम, और अगर आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तकारीर देखें, एक तकरीर का तो भी रेफरेंस दिया गया था यहाँ कि वो उन्होंने कैसे किस तरीके से आप और हमको आज़ादी हासिल करके दी, और वो जहन को देख रहे थे। ऑल्दो ही वॉज इन हिज ओन माइंड, इन माई ओपिनियन, अ टोटल मॉडर्निस्ट। मैं वो लफ्ज़ करूँगा यूज़, मॉडर्निस्ट, नॉट लिबरलिस्ट।
He was a modernist who understood the state power of nation states. Henry Kissinger हमेशा कहते हैं कि the new configuration of modern state power started with the Treaty of Westphalia. And how nation states interact with themselves. Then later on empires, हम उनको empires भी कहते रहे. 120 years ago, there were only 12 to 15 nation states which could call themselves democratic. आज 197 states में तकरीबन 120 से 125 states हैं which can call themselves democratic. Democracy is not one definition, it's a continuum of definitions. आज मैं ये समझता हूँ, आज वो वक्त आ गया है कि हम जो पाकिस्तान में रहते हैं, we should always look upon Kashmir as the fulcrum of Pakistan's future. हम कश्मीर के बगैर totally incomplete हैं. पानी तो एक फैक्टर है, पर जिस थीसिस के ऊपर, जिस फलसफे के ऊपर कश्मीर बना था, जब तक उनको हक नहीं दिया जाता अपने मुस्तकबिल का फैसला करके लिए आप और मैं, हम सही मानों में अपने आप को पाकिस्तानी मेरे ख्याल के मुताबिक उस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते जो कायद की ड्रीम थी. We, the people of Jammu and Kashmir, love such gatherings because they demonstrate the commitment of the people of Pakistan for the realization of the right to self-determination of the Kashmiri people, for which we have been working together for the past 73 years. Very few people in this hall would know that the people of Jammu and Kashmir as a whole had decided to accede to Pakistan before Pakistan came into being. This important meeting of Kashmiris was held on the 19th of July, 1947, almost a month before the creation of Pakistan. This subject that has been given to me is a bit enigmatic. It says, Peace Quest for Kashmir, Hunting Ways Under Indian Oppression and Global Moral Regression. Let me first talk about global moral regression or degradation, whatever you choose to call it. Last year on August the 5th, India invaded the territory of Jammu and Kashmir, the occupied territory of Jammu and Kashmir, annexed it, declared it part of its federation, changed the maps, and as it was pointed out, it included Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir also in the federal state of India. Pakistan, through its own efforts, with the help of China, brought this violation of human rights and violation of international law to the attention of the United Nations Security Council. The United Nations Security Council, of its volition, was not ready to take cognizance of these dire developments in the territory of Jammu and Kashmir. 1 year has passed, and the United Nations Security Council hasn't moved at all. 3 meetings have been held so far, but these were informal meetings, and the initiative was taken by Pakistan, and these meetings were made possible by one veto-wielding power called China. The President of the Security Council, all other permanent members and non-permanent members, and the United Nations Secretary General, they haven't moved at all in Kashmir. And Kashmir is burning. And you see genocide taking place there. You see land grab there. You see people, particularly Hindus, being imported from India and illegally settled in the occupied territory of Jammu and Kashmir, which doesn't belong to India, before the eyes of the United Nations. The United Nations Secretary General
chooses to make only ambiguous statements. Statements which artificially balance United Nations relations with India and Pakistan, but it is not fulfilling its responsibilities. In fact, what you see there is dereliction of obligations under the Charter of the United Nations. In a couple of days, the United Nations General Assembly is going to meet. It would be a virtual session, but I can tell you that Kashmir would not be on the agenda of the United Nations. You can call it moral regression, or you can call abdication of legal responsibility that the United Nations has. The United Nations General Assembly is the parliament of the world. Delegates from all over the world and heads of state and government from all over the world come to that assembly, to that parliament. And you know, Pakistan would raise it, and its friend Turkey would raise it, and probably the Organization of Islamic Cooperation as a whole would raise this issue. But the Permanent Five and other members, the Western countries, who are the custodians of international law, they say they are the crafters of international law, they are not going to speak about Kashmir. The situation is dire. Let's not live in a fool's paradise. Our Prime Minister would speak. As he spoke last year, he would speak with conviction and passion, but would the world listen to us? And let me tell you, the last year, after these flagrant violations of international law by India, there were two types of responses from the international community. One was the response of international parliaments, the media, human rights organizations, civil society organizations, and their response in the months of August, September, and October was robust. They castigated India's actions. They called out India for its crimes against humanity, its genocide and war crimes. But since then, there has been eerie silence. You find an odd story on Kashmir in the international media now. Kashmir has disappeared practically from the screens of television networks of the world. Let me tell you, this is happening at a time when Kashmir is going through, the occupied territory of Jammu and Kashmir is going through the darkest periods of its history.